اور پھر یہاں پر علماء کرام نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، فرمایا اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے راز پنہا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان ان رازوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں راز پوشیدہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان ان رازوں سے، ان حکمتوں سے، ان انوار و تجلیات اور رب کی رحمتوں سے بے خبر ہوتا ہے، اللہ کے جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ پاک نے عورت کی تخلیق فرمائی۔ اب توجہ رکھیے کہ یہ ساری بات میں نے سمجھائی ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آج کل کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے، وہ کتنا غلیظ انسان ہے، وہ کتنا خبیث النفس انسان ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے اپنے منہ کو پھیر رہا ہے، جو اللہ کی رحمت کو جھٹلا رہا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، جو اللہ کی رحمت کا انکار کر رہا ہے، وہ کتنا ظالم ہے وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ شکر ہے مالک نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ شکر نہ کر، اس مالک سے ڈر کہ اس نے تجھے اپنے رحمتوں سے نوازا نہیں ہے، اس مالک نے تجھے اپنے فضل سے نوازا نہیں ہے، اپنے کرم سے نوازا نہیں ہے، اپنی رحمتوں، اپنی عنایتوں، اپنی شفقتوں اور اپنے فضل سے نوازا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جس گھر کو مالک بیٹی کی دولت سے نواز دیتا ہے، وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ گھر اللہ کے فضل کا گہوارہ ہے، وہ رب کی رحمتوں کا سائبان ہے، وہ رب کی عنایات اور فضل و کرم کا گہوارہ ہے، وہ گھر اللہ کی عنایات کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کی شفقت کا اور اللہ کی مہربانیوں کا وہ چماچم برسات کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جس گھر کو اللہ رحمت یعنی بیٹی سے نواز دیتا ہے، رحمت والا گھر بن جاتا ہے۔ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خالق کائنات جل شانہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور عورت کی تخلیق کے اندر بھی حکمت ہے، کیونکہ انسان ان حکمتوں سے بے خبر ہے، وہ اللہ کے ان رازوں سے بے خبر ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو تخلیق فرمایا، صرف نازک بنایا، اور یہ نرم و نازک جسم بنا کر اس کو محبتوں کا گہوارہ بنایا۔ اس نرم و نازک جسم کو بنا کر اللہ نے محبتوں کا گہوارہ بنایا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ بیٹیاں کو برا نہ کہو، کیوں کہ بیٹیاں یہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کی جو تخلیق فرمائی، نرم و نازک جسم کو بنایا، فرمایا اس نرم و نازک جسم کو بنا کر اسے محبتوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے عزت کیا دی ہے، حضور نے عظمت کیا دی، شان و شوکت کیا دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت تحت امہات الاقدام، فرمایا اس کو فضیلت اور عظمت یہ عطا کی گئی ہے کہ اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ عورت کو فضیلت دی گئی، کیونکہ عورت کے کئی روپ ہیں۔ عورت کبھی آپ کو نظر آئے گی ماں کے روپ کے اندر، عورت کبھی نظر آئے گی آپ کو بہن کے روپ کے اندر، عورت کبھی نظر آئے گی آپ کو بیٹی کے روپ کے اندر، عورت کبھی نظر آئے گی خالہ کے روپ کے
کبھی پھپھو کے روپ کے اندر، کبھی دادی کے روپ کے اندر، کبھی نانی کے روپ کے اندر، عورت کے جتنے روپ ہیں ہر روپ کے اندر اللہ نے رحمتوں کو سبو دیا ہے، اللہ نے محبتوں کو سبو دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ فرما کر ان الجنت تحت امہات الاقدام، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ وہ عزت عطا کی ہے، وہ عظمت عطا کی ہے، وہ شان و شوکت عطا کی ہے، وہ فضیلت، وہ مقام و مرتبہ، وہ عزت و شان اللہ نے عورت کو عطا کی ہے کہ جس کے بارے میں عورت وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی، عورت یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عورت کا اتنا مقام کہ اس کے قدموں کو چوما جائے، اللہ اسے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ نے اس کے قدموں کو جنت بنا دیا ہے، اور اللہ نے باپ کو اسے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔